بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ مقامات پڑھیں گے جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ مَنْ أَبُوكَ أَوْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ وَمُتَسَاوِيَيْنِ نَحْوُ أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ مِنِّي أَوْ كَانَ الْخَبْرُ فِعْلًا لَهُ مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب مبتدا مشتمل ہو ایسی چیز پر جس کے لیے صدارت کلام ہوتی ہے، مثال کے طور پہ من ابو کا، یا مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا دونوں برابر ہوں، جیسے کہ افضل من کا افضل منی، یا پھر خبر اس کے لیے فعل بن رہی ہو، مثال کے طور پہ زید قام، تو مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ مبتدا یہ مقدم ہوتا ہے اور خبر یہ مؤخر ہوتی ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا یہ صرف جائز نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے وہ مقامات سمجھنے ہیں جن میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا جائز نہیں بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو مقام بتایا ہے جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا مشتمل ہو ایسی چیز پر جو صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہے۔ صدارت کلام کا مطلب کلام میں شروع آنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ کون سی چیزیں ہیں جو صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہیں؟ تو یہ کل 6 چیزیں ہیں: استفہام، شرط، قسم، تعجب، نفی، لام ابتدائیہ۔ اور بعض حضرات نے تمنی اور ترجی کو بھی انہی کے اندر سے شمار کیا ہے۔ تو اگر تمنی اور ترجی کو ملائیں تو یہ 8 بنتی ہیں، اگر تمنی اور ترجی کو خارج کر دیں تو پھر یہ کل 6 چیزیں ہیں جو کلام کے شروع میں آنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو اگر مبتدا ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر مشتمل ہے تو پھر مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہوگا۔ حضرت نے صرف ایک کی مثال دی ہے، استفہام کی، مثال کے طور پہ من ابو کا۔ اب یہ جو من استفہامیہ ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں استفہام ہے، تو استفہام شروع میں آنے کا تقاضا کرتا ہے، تو لہذا یہ مبتدا ہے اور اس کو مقدم کرنا یہ واجب ہے، اور ابو کا یہ خبر ہے اور یہ اسے مؤخر ہوگی۔ لیکن جو باقی 5 چیزیں ہیں اب یہاں پر اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ ذرا بات مزید واضح ہو جائے۔ دوسری مثال دیکھیں، شرط کی۔ جب مبتدا شرط واقع ہو تب بھی مقدم کرنا واجب ہوگا، جیسے کہ من یکرمنی۔ اب یہ دیکھیں، من یہ شرطیہ ہے، یہ پورا جملہ مل کر یہ شرط بنے گا، تو یہ شرط ہے لہذا یہ مبتدا ہے اور اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر قسم ہے مبتدا، تو اگر کوئی قسم کے لیے حرف آ رہا ہے، جیسے کہ یہاں پہ لام قسمیہ واقع ہو رہا ہے، تو قسم یہ بھی صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو لہذا جب یہ قسم پر مشتمل ہوگا مبتدا تو اس کو مقدم کرنا یہ واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو تعجب ہے، تعجب یہ بھی صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، جیسے کہ ما احسن زیدن، اس میں جو ما ہے یہ تعجب کے لیے ہے، لہذا مبتدا یہ تعجب پر مشتمل ہے، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو نفی ہے، حرف نفی، یہ بھی صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر مبتدا حرف نفی پر مشتمل ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کو مقدم کرنا یہ واجب ہوگا، جیسے کہ لا زید ولا عمر۔ اب یہ زید اور عمر، یہ پورا جملہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور مبتدا سے پہلے لام الف لا ہے جو کہ نفی کے لیے ہے، لہذا مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے مبتدا کے اوپر کبھی لام ابتدائیہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اگر لام ابتدائیہ داخل ہوگا تو تب بھی مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہوگا، جیسا کہ لزید المنطلق میں جو لام ہے یہ ابتدا کے لیے ہے، لہذا زید مبتدا کو یہ منطلق خبر سے مقدم کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا مقام جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2، دوسرا مقام یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم، ابونا، یہ اسی طریقے سے محمد رسولنا یا نبینا۔ اب ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے، آدم یہ بھی معرفہ ہے اور یہ ابونا یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے محمد یہ بھی معرفہ ہے اور رسول یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ تو جب دونوں معرفہ ہیں تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں مبتدا کون سا ہے اور ان میں خبر کون سی ہے، تو لہذا اس کے لیے اصول بنا دیا، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو جو پہلا ہوگا اس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ کیا بنے گا، یہ آدم یہ مبتدا بنے گا اور ابونا یہ اس کی خبر بنے گا۔ اسی طریقے سے محمد یہ مبتدا بنے گا، رسولنا یہ اس کی خبر بنے گا۔ لیکن سیاق و سباق دے کے بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں نا، آدم ہمارے باپ ہیں، تو اس صورت میں تو آدم کو میں نے مبتدا بنایا ہے، اور اگر میں ترجمہ اس طریقے سے کروں گا نا، ہمارے باپ آدم ہیں، تو اس صورت کے اندر میں نے ابونا کو یہ مبتدا بنایا ہے اور آدم کو اس کی خبر بنایا ہے۔ تو بعض اوقات ترجمے سے، سیاق و سباق سے اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن قاعدہ کلی اور اصول یہی ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں گے تو جو پہلے والا ہوگا اس کو مبتدا بنایا جائے گا۔ یہ ہو گیا دوسری صورت۔
نمبر 3 متساویین، جو مبتدا اور خبر ہیں یہ دونوں برابر ہوں۔ اب برابر کس چیز کے اندر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں نکرہ ہیں اور ان دونوں نکرہ کی تخصیص کی گئی ہے، اور تخصیص کرنے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک کی تخصیص زیادہ کی گئی ہے دوسرے کی تخصیص کم کی گئی ہے، بلکہ تخصیص میں بھی یہ دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نکرہ کی تخصیص کی جاتی ہے تو اس کی نکارت کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ مبتدا اور خبر دونوں نکرہ ہیں، دونوں کی تخصیص کی گئی ہے اور ان کی جو نکارت ہے وہ ایک ساتھ درجے کے اندر کم ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی زیادہ کم ہوئی ہو دوسرے کی کم ہوئی ہو۔ اب مثال کے طور پہ افضل من کا افضل منی، اب یہ دیکھیں جو افضل ہے یہ نکرہ ہے اور اس کی تخصیص کی گئی ہے من کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہ جو خبر ہے افضل یہ بھی نکرہ ہے اور اس کی تخصیص بھی من کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو مبتدا اور خبر دونوں نکرہ ہیں اور دونوں کی تخصیص من کے ساتھ کی گئی ہے، تو دونوں کے اندر برابر درجہ کی تخصیص ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دونوں جب برابر ہو جائیں گے تو اس صورت میں بھی آپ نے مبتدا کو مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو لہذا افضل من کا یہ بنے گا مبتدا اور یہ افضل منی یہ بنے گا اس کی خبر۔ 3 مقامات ہو گئے۔ چوتھا مقام حضرت نے ذکر کیا ہے کہ مبتدا کی خبر اس کے لیے فعل واقع ہو رہی ہو تو اس صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ اگر اس صورت میں اگر آپ فعل کو مقدم کر دیں گے تو پھر وہ مبتدا خبر نہیں رہے گا بلکہ فعل الفاعل واقع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ زید، بلکہ یہاں پہ لکھا ہی ہوا ہے زید قامہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ زید مبتدا ہے اور قامہ اس کی خبر ہے، یہ فعل ہے۔ اگر آپ قامہ کو زید پر مقدم کر دیں گے اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے قامہ زید، تو اب یہ مبتدا خبر نہیں رہے گا بلکہ یہ فعل اور فاعل بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو پھر مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔